حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10ویں کہانی، اللہ کو دیکھنے کی درخواست اور بجلی کی کڑک۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی نافرمانی، کمزور عقیدے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و تحمل کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کنواں طور پر گئے تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل کی قوم میں بے صبری اور ضد کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ مگر اصل واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 چنے ہوئے افراد کنواں طور پر لے کر گئے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں اور ایمان میں مزید مضبوطی حاصل کریں۔ ان 70 افراد میں قوم کے وہ لوگ شامل تھے جنہیں ان کی دانائی، سمجھداری اور عقلمندی کی بنیاد پر منتخب کیا گیا۔ ان کا یہ سفر ایک مقدس اور روحانی مقصد کے لیے تھا تاکہ وہ اللہ کی باتوں کو سنیں اور واپس جا کر اپنی قوم کو راست پر لائیں۔ مگر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی تجلیات کو دیکھنے لگے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود اللہ کو ظاہر طور پر نہ دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے مقام اور عظمت کے خلاف تھا۔ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اس کی حقیقت کو دنیاوی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کا یہ مطالبہ دراصل ان کے ایمان کی کمزوری اور دل کی سختی کا ثبوت تھا۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت 55 اور 56 میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، وانز قالتاما ای ماوسے لینا نام نے لیوے ہتیو نیرے اللیوے جے ایرا فے خزتواما السیوان قیا وائناتامت نازاراب نے سامیو بے اسن عوام نن بے ادن میں وطنواما لے لیوامت شواراب نے۔ ترجمہ، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے آ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی وقت ایک زبردست صاعقہ یعنی آسمانی بجلی آئی جس نے ان تمام افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اس حالت کو دیکھ کر شدید رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا تو ہمیں اس بات پر ہلاک کرے گا جو ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے کیا ہے؟ یہ صرف تیری آزمائش ہے، جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب افراد کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ نہایت عجیب و غریب واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے عذاب اور اس کی رحمت تینوں پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ ایک، ایمان بالغیب ایمان کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ پر، اس کی صفات پر اور اس کے احکامات پر بغیر دیکھے یقین رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ دو، اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیاوی آنکھوں سے ممکن نہیں، اس کی حقیقت کو صرف آخرت میں اہل ایمان ہی دیکھ سکیں گے۔ تین، گستاخی اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین اعمال میں سے ہیں اور اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں عبرتناک ہو سکتا ہے۔ چار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت، ان کا صبر، ان کی دعا اور ان کی قوم سے محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک نبی اپنی امت کی بھلائی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ پانچ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، وہ سخت عذاب دینے کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچے دل سے رجوع کرے۔ یہ واقعہ تاخن انسانی کا ایک اہم موڑ ہے جہاں انسان کی عقل، خواہشات اور کمزور ایمان کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نبی کی رہنمائی سے ہوا۔ اس کہانی کو سمجھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو ایمان کو کمزور کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کی حدود کو چھوئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کی ہمت دے۔ آمین۔